شوہر کا مقام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت میں موجود اس کی خوبصورت آنکھوں والی حور بیوی اس کی دنیاوی بیوی سے کہتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس جنت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بیویوں کو خاوندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ نمبر 1، وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اسے موت آ جائے۔ نمبر 3، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ بیوی کا ازدواجی حق۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دی۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کعب بصرہ کے قاضی نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ خاوند کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔ نمبر 1، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ نمبر 2، اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ شوہر کا کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس کو بروز آخرت اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اسے اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں بروز آخرت جواب دہی کرنی ہوگی۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی اچھے انداز میں اصلاح کرے، جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، جو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرے، جو صلح کرنے میں پہل کرے، جو احساس اور رحم والا معاملہ کرے،
جو بیوی کو نوکرانی کی بجائے گھر کی ملکہ سمجھے، جو نماز، روزے اور زکوٰۃ اور پردے جیسے فرائض و واجبات پر اچھے انداز میں عمل کروائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ: لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پہ لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے حوصلہ افزائی کے لیے۔ شکریہ۔